बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। डॉक्टर आमिर आतिश आपकी खिदमत में हाजिर है। हम ये चाहते हैं कि पूरे पाकिस्तान में किसी भी लेवल का एक भी स्टूडेंट उर्दू में फेल नहीं होना चाहिए। अगर आज से पहले आपको उर्दू में दिलचस्पी नहीं थी तो याद रखिएगा, चंद ही दिनों में उर्दू आपका फेवरेट नहीं, मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट होने वाला है, क्योंकि आज से आपको उर्दू हम पढ़ाने वाले हैं। हमारा आज का मौजू है मिर्ज़ा अदीब का लिखा हुआ ड्रामा दस्तक। आज के इस ड्रामे में कौन कौन से मेन किरदार हैं, कहानी जिनके गिर्द घूमेगी। तो सबसे पहला है डॉक्टर जैदी, दूसरा किरदार है बेगम जैदी और तीसरा किरदार है डॉक्टर बुरहान। डॉक्टर जैदी एक 55 साल का बूढ़ा आदमी है जिसकी फ्रेंच कट दाढ़ी है, जैसे अमिताभ बच्चन ने रखी हुई है, और उसके चेहरे पे नकाहत और कमज़ोरी के असरात नज़र आ रहे हैं क्योंकि वो एक अरसे से बीमार है और उसका इलाज चल रहा है। दूसरा किरदार है बेगम जैदी जिसकी उम्र तकरीबन 50 साल है, और तीसरा किरदार है एक नौजवान डॉक्टर बुरहान। तो जी, सर्दियों की एक रात है, बाहर तेज़ और तूफ़ानी बारिश हो रही है, बादल गरज रहा है, बिजली चमक रही है, जबकि अंदर कमरे में डॉक्टर जैदी अपने बेड पे एक गाव तकिए के साथ, वो जो गोल तकिया होता है उसके साथ टेक लगाकर लेटे हुए हैं, और उन्होंने अपने सीने तक एक कंबल ओढ़ रखा है, और जिस तरफ उनके पाँव हैं उस तरफ दरवाज़ा है जिस पे नीले रंग का एक पर्दा लगा हुआ है, और उनके बेड के साथ, उनके पलंग के साथ एक छोटी टेबल पड़ी हुई है जिस पे अद्वियात की शीशियां पड़ी हुई हैं, और उसके साथ एक आराम कुर्सी पड़ी हुई है जिस पे बेगम जैदी बैठी हुई हैं, और उन्होंने सर्दी से बचने के लिए शाल ओढ़ रखी है, और उनके हाथ में कोई मैगज़ीन है, कोई रिसाला है जिसको वो पढ़ रही हैं। हमारा ड्रामा यहाँ से शुरू होता है। डॉक्टर जैदी बेगम जैदी से कहते हैं कि दस्तक सुनी। बेगम जैदी उन्हें कहती है, क्या है जैदी? डॉक्टर जैदी ये कहते हैं कि क्या आपने दस्तक की आवाज़ सुनी? बेगम जैदी कहती हैं कि कौन सी दस्तक? मुझे तो कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी। डॉक्टर जैदी कहते हैं कि मुझे तो दस्तक की आवाज़ सुनाई दे रही है, और वो बार बार इसरार कर रहे हैं बेगम जैदी से कि जाओ देख कर आओ। अब तो दस्तक की आवाज़ और भी ज़्यादा सुनाई दे रही है। बेगम जैदी को दस्तक की कोई आवाज़ नहीं सुनाई दे रही, और वो डॉक्टर जैदी से ये कहती है कि दस्तक हो भी तो सुनूं, जब दस्तक हो ही नहीं रही तो आवाज़ कहाँ से आएगी? जबकि डॉक्टर जैदी बार बार उसे इसरार करते हैं। डॉक्टर जैदी के बार बार इसरार के बावजूद जब बेगम जैदी दरवाज़े पर देखने के लिए नहीं जाती तो वो कहते हैं, ठीक है, अगर आप नहीं जाती तो मैं खुद चला जाता हूँ। वो कंबल साइड पे करते हैं और उतरना चाहते हैं, तो बेगम जैदी उठती हैं और उन्हें कहती हैं कि आप लेटे रहिए। उनको लिटाती है, उनके ऊपर उसी तरीके से कंबल देती है और कहती है कि मैं जाती हूँ। वो ना चाहते हुए भी जाती है और पर्दे के पीछे गायब हो जाती है। डॉक्टर जैदी उसको उसी तरीके से तके जा रहे हैं। वो पर्दे के पीछे से जो है वापस आती है। डॉक्टर जैदी उससे पूछते हैं कि कौन था? बेगम जैदी कहती हैं कि बाहर तो कोई भी नहीं है, बाहर तो तेज हवा का शोर है, बाहर तो बारिश हो रही है, बादल गरज रहा है, बिजली चमक रही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बेगम जैदी ये कहती है कि आप डॉक्टर होकर इस तरह की बातें कर रहे हैं,
یہ میری سمجھ سے باہر ہے کہ اگر کوئی آئے گا تو وہ دروازہ کیوں کھٹکھٹائے گا, وہ دستک کیوں دے گا جب بیل لگی ہوئی ہے. ڈاکٹر زیدی کہتے ہیں ہاں بات تو تمہاری ٹھیک ہے. بیگم زیدی کہتی ہیں کہ ڈاکٹر برہان آئیں گے تو میں ان کو بتاؤں گی. ڈاکٹر زیدی کہتے ہیں کیا بتاؤ گی؟ بیگم زیدی کہتی ہیں یہی کہ بار بار آپ کو دستک کی آواز سنائی دیتی ہے, کوئی آپ کو وہم ہو گیا ہے جس کی وجہ سے آپ ہر وقت جو ہے وہ یہی بات کرتے رہتے ہیں. ڈاکٹر زیدی کہتے ہیں کہ ڈاکٹر برہان ایک اچھا لڑکا ہے. بیگم زیدی کہتی ہیں کہ ہاں ایسا فرض شناس لڑکا میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا. پھر وہ کہتی ہیں کہ ہاں اب وہ صبح ہی آئے گا کیونکہ موسم تو بہت خراب ہے. اتنی دیر میں بیل کی آواز آتی ہے. بیگم زیدی باہر جاتی ہیں, دروازہ کھولتی ہیں اور ڈاکٹر برہان اندر داخل ہوتے ہیں. ڈاکٹر برہان ایک نوجوان ڈاکٹر ہے جس کے ہاتھ میں وہ ادویات والا بیگ ہے. اس نے بارش سے بچنے کے لیے برساتی پہن رکھی ہے جس سے پانی ٹپک رہا ہے. ڈاکٹر برہان اندر داخل ہوتا ہے, اپنی برساتی اتارتا ہے اور کرسی کی ایک سائڈ پہ رکھتا ہے, سلام دعا کرتا ہے, حال چال پوچھتا ہے اور بیگم زیدی سے پوچھتا ہے کہ ٹمپریچر لیا تھا؟ بیگم زیدی کہتی ہیں ہاں 100 تھا, 100. ڈاکٹر برہان ڈاکٹر زیدی کو چیک کرنے کے بعد جانا چاہتے ہیں کہ بیگم زیدی کچن سے آواز دیتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب رکیے گا. وہ کچن سے اس روم میں داخل ہوتی ہے, اس کے ہاتھ میں 3 چائے کی پیالیاں ہیں. ڈاکٹر برہان کہتے ہیں بیگم زیدی آپ نے خام خواہ تکلیف کی. بیگم زیدی کہتی ہیں کہ آپ بھی تو اتنے خراب موسم میں آئے ہیں. بیگم زیدی ڈاکٹر برہان سے ڈاکٹر زیدی کی شکایت کرتی ہیں کہ انہیں ایک وہم سا ہو گیا ہے. یہ کہتے ہیں کہ دروازے پر دستک ہو رہی ہے, حالانکہ دروازے پر کوئی نہیں ہوتا. ڈاکٹر برہان ڈاکٹر زیدی کی طرف دیکھتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ماجرا ہے. ڈاکٹر زیدی ایک واقعہ سناتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آج سے 18-20 سال پہلے کا واقعہ ہے. اس زمانے میں میری پریکٹس خوب چلتی تھی, مجھے سر کھجانے کی بھی فرصت نہیں تھی. ایک رات میں بہت تھکا ہوا تھا, گھر دیر سے پہنچا اور آتے ہی بستر پر گر گیا. میں اتنا تھکا ہوا تھا کہ میں نے اپنا لباس بھی تبدیل نہیں کیا اور اپنے شوز بھی نہیں اتارے کہ میرے ملازم نے آ کر بتایا کہ ایک بڑے میاں جن کا بیٹا بیمار ہے وہ آپ کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں. ڈاکٹر زیدی کہتے ہیں کہ میں چونکہ اتنا تھک چکا تھا کہ مجھ میں ذرا سی بھی ہمت نہیں تھی. میں نے اپنے ملازم سے کہا کہ میں کسی کے ساتھ اس وقت جانے کی پوزیشن میں نہیں ہوں, اس کو جو ہے منع کر دو. جب میرا ملازم اس بوڑھے میاں کو منع کرنے کے لیے دروازے پہ گیا تو وہ بوڑھا آدمی میرے ملازم کو دھکیلتا ہوا اندر داخل ہوا اور آ کر اس نے میری منت سماجت شروع کر دی. اس نے کہا ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ چلیے, میرا بیٹا بہت بیمار ہے, وہ پہلے بھی آپ کی دوائی سے ٹھیک ہوا تھا. ڈاکٹر زیدی کہتے ہیں لیکن چونکہ میں بہت تھکا ہوا تھا میں نے اپنے ملازم سے کہا کہ میں نہیں جا سکتا, اس کو باہر نکال دو. اب ملازم نے اس بوڑھے میاں کو زبردستی باہر نکال کر اندر سے کنڈی لگا دی اور اس نے دستک دینا شروع کر دی. ڈاکٹر زیدی کہتے ہیں کہ میں دستک کی آواز سنتے سنتے سو گیا. وہ بوڑھا نہ جانے کب تک دستک دیتا رہا, میں تو سو گیا. صبح اٹھا تو طبیعت پر بڑا بوجھ تھا. افسوس کر رہا تھا کہ میں اس بوڑھے کو میں نے مایوس کیوں کیا, مجھے اس کے ساتھ جانا چاہیے تھا, پتہ نہیں اس کا بیٹا کس سال میں ہوگا. ڈاکٹر زیدی کہتے ہیں کہ میں نے اس بوڑھے کو تلاش کرنے کی بہت کوشش کی لیکن وہ مجھے کہیں نہیں ملا اور اب مجھے ہر وقت دستک کی آواز سنائی دیتی ہے. ڈاکٹر برہان کہتے ہیں کہ ہاں اس وقت آپ کا ضمیر بیدار ہو گیا تھا, وہ بوڑھا تو چلا گیا مگر اب بھی آپ کا ضمیر دروازے پر دستک دیتا رہتا ہے. ڈاکٹر برہان اٹھتے ہیں, برساتی پہنتے ہیں, ٹیبل پر سے سیرپ والی ایک شیشی اٹھاتے ہیں اور ڈاکٹر برہان زیدی سے کہتے ہیں کہ صبح تک یہ ختم ہو جانی چاہیے, میں صبح آتا ہوا اور لے آؤں گا. اور یہ کہتے ہیں کہ اپنے اس واقعے میں ایک اور بات کا اضافہ کر لیجئے کہ میں اسی بڑے میاں کا پوتا ہوں جن کا بیٹا اس رات ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر رہا تھا.
ڈاکٹر زیدی اور بیگم زیدی حیران ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر برہان خدا حافظ کہتے ہوئے ڈاکٹر زیدی کو نصیحت کرتے ہیں کیا وہ اطمینان سے سو جائیں اور یہ کہ اب دروازے پر دستک نہیں ہونی چاہیے۔ مرزا ادیب کا اصل نام دلاور علی بیگ تھا، لیکن مرزا ادیب کے نام سے ادبی دنیا میں شہرت پائی۔ ڈرامہ نویسی میں انہیں خاصی شہرت حاصل ہے۔ انہوں نے افسانے بھی لکھے، لیکن ڈرامہ نویسی کے باعث زیادہ شہرت پائی۔ آپ کی تصانیف میں آنسو اور ستارے، ستون، لہو اور قالین، فصیل شب اور پس پردہ شامل ہیں۔ دستک ان کی کتاب پس پردہ سے لیا گیا یک بابی ڈرامہ ہے۔ یک بابی ڈرامہ مطلب ون ایکٹ پلے، جس میں انسانی ضمیر کی کشمکش کا ذکر کیا گیا ہے جو بعد میں نفسیاتی الجھن کا باعث بنتی ہے، پھر یہی نفسیاتی الجھن پچھتاوے کا روپ دھار لیتی ہے۔ تشریح کے لیے حوالے کے اشعار دیکھیں۔ ہیں وہی لوگ جہاں میں اچھے، آتے ہیں جو کام دوسروں کے، اور کرو مہربانی تو محل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش زمیں پر۔ اور یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان کے کام ہے دنیا میں انسان کے انسان۔ امید ہے آپ کو ہمارا آج کا لیکچر ضرور پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں تو یاد رکھیے پوری دنیا میں آپ جیسا اور کوئی اسٹوڈنٹ نہیں ہو سکتا۔ تھوڑی سی محنت سے، تھوڑی سی کوشش سے آپ اردو میں بہت اچھے نمبر حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ، انسٹا اور ٹک ٹاک پہ لازمی شیئر کیجئے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کی وجہ سے کسی کا فائدہ ہو جائے، تو اس کی دعاؤں میں ہمارے ساتھ آپ بھی شامل ہو جائیں۔ انشاءاللہ پھر ایک نئے لیکچر کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔